اللہ تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ دھیان سے سننا، اس کا یہ مطلب نہیں اللہ آسمان سیڑھیاں اتر کے نیچے آتا ہے، نہیں، اس کی توجہ تجلی ہے۔ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی مغفرت مانگنے والا ہے، کوئی رزق مانگنے والا ہے، کوئی جنت مانگنے والا ہے، کوئی رضا مانگنے والا ہے، کوئی فریاد کرنے والا، تو جو مانگتے ہیں اللہ جھولیاں بھر دیتا، اور جو لگے ہوئے مست ہیں ان کو کچھ ملتا اونچی۔ اس رات میں لسٹیں بن رہی ہیں۔ ایک شخص نے مکان خرید لیا، پلاٹ لیا، بنیاد کھودی، نقشہ بنا کے کہہ رہا ہے یہ یوں بناؤ یوں بناؤ، اس کا نام مرنے والوں میں لکھا جا رہا ہے۔ اس سال کس کس نے مرنا ہے لسٹ بن رہی ہے، کس نے زندگی لینی ہے لسٹ بن رہی ہے، کس نے حج کرنا ہے لسٹ بن رہی ہے، کس کو کتنی روزی ملنی ہے لسٹ بن رہی ہے۔ تو جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی دعا عبادت کی وجہ سے ان کا نام اچھوں میں لکھا جاتا ہے۔ کون بدبخت ہے کون نیک بخت ہے آج لکھا جا رہا ہے۔ آج ہم اسی لیے بیٹھے ہیں کہ ہمارا نام اللہ کے پیاروں کے صدقے نیکوں میں لکھا جائے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا بنے کا ببخشد کریم۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ شیخ سعدی کا یہ شعر بہت پڑھتے تھے، اور سنا قیامت کے دن نیکوں کے صدقے بروں کو بھی بخش دیا جائے گا۔ تو نیکوں کے ساتھ مل کے بیٹھ جاؤ، کسی کے صدقے نظر ہو جائے گی بیڑا بیڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آج کی رات مغفرت کی رات ہے، اس رات میں جاگو۔ چنانچہ ابن ماجہ میں حدیث موجود، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں اس رات میں جاگو، نماز پڑھو، دن کو روزہ رکھو، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق تک اعلان ہو رہا ہے کوئی مانگنے والا تو جو مانگتا ہے اس کو عطا کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالی بہت زیادہ شرم والا ہے، اس کو اچھا نہیں لگتا کہ بندہ مانگے اور وہ معاف نہ کرے، مگر کوئی ہو مانگنے والا۔ تو ہم اس رات میں یہ نیکی کریں اور کوشش کریں۔ اس رات کو مبارکہ فرمایا گیا، مبارک کی کتنی شاخیں ہیں، آگے کتنے سلسلے ہیں، اس حوالے سے میں بہت آپ کو سنا سکتا ہوں۔ قرآن میں جو آسمان سے پانی نازل ہوا اس کو اللہ نے مبارک فرمایا، زیتون کے درخت کو مبارک فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیان کہ اللہ نے مجھے مبارک بنایا، کعبے کو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس کو مبارک کہا گیا۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ اس رات کو بھی مبارک فرمایا گیا، تو یہ کتنی برکت والی رات ہے۔ اس رات میں دعا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں خود سکھا دی، ایک دعا ہمیں خود سکھا دی کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تو معاف کرنے کو پسند رکھتا ہے تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ دعا بھی خود سکھا دی کہ یہ دعا کرو، تو نبی کے سکھائی ہوئی دعا اللہ کی بارگاہ میں کریں گے، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ مگر پہلی بات، آئیے خلاصہ پیش کروں۔ سب سے پہلے ہم سب نے کرنی ہے توبہ۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی دل ہی دل میں کریں، اعلانیہ کریں۔ اب میری بات دھیان سے سن لیں، آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگنا ہمیں بہت برا لگتا ہے۔ میں معافی مانگوں، جرم ہے اور معافی نہیں مانگ رہے، بہت بری بات۔ جرم نہیں ہے، اس کے باوجود اگر کوئی مانگ لیتا بڑھائیے، جرم نہیں ہے پھر معافی مانگنے کی گنجائش نہیں۔ لیکن بہت سی خطائیں ایسی ہوتی ہیں جو انجانے میں ہو جاتی ہیں۔ مثلا آپ نے کوئی لفظ کہا اور کسی کو برا لگ گیا،
کوئی پیسہ تھا کسی کا کم دے دیا، وہ چپ ہو گیا، آپ کو یاد نہیں، اس کو بھی یاد نہیں، مگر جرم تو ہے۔ کسی کے پیٹھ پیچھے کوئی ایسی بات کر لی ہے، اس نے تو نہیں سنی مگر آپ نے تو کی ہے۔ تو ہم ایک دوسرے سے کہیں کہ بھائی تمہیں مجھ سے کوئی تکلیف جانے انجانے میں پہنچی ہو تو مجھے معاف کر دو، اتنا کہنے میں شان گھٹ جائے گی؟ اونچی؟ میں سب سے پہلے آپ سب کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر، میں گناہگار، سب سے زیادہ ناکارہ، اعلانیہ طور پر میں نے لکھا بھی ہے، سب جگہ کہتا ہوں، کسی کو بھی مجھ سے یا میری وجہ سے کسی طرح کوئی تکلیف پہنچی ہو، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں۔ آپ لوگ بھی آپس میں ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، کچھ گھس جائے گا؟ پوچھ رہا ہوں، کوئی جملہ، کوئی لہجہ، کوئی انداز، کوئی بات بری لگ گئی ہو، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں یہاں معافی مانگ لوں تاکہ اگلا سفر آسان ہو جائے۔ اگلا سفر، ہاں شرعی بات ہے، کوئی شرعی وجہ سے ناراض ہے، میں حق پر ہوں، دوسرا ناراض، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ کوئی غلطی میں نے نہیں کی اور مجھ پر الزام ہے، تہمت ہے، میں پرواہ نہیں کروں گا۔ لیکن باقی انسانی طور پر تو غلطیاں ہو جاتی ہیں نا، وہ تو ہو جاتی ہیں نا، اس پہ ہمیں کوئی شرمانا نہیں، ایک دوسرے سے معافی مانگنی۔ یہ جو جتنے گناہ میں نے سنائے جن کی بخشش نہیں ہوتی، میں بھی اور آپ بھی اپنے اندر جھانکیں، کہیں ہم میں تو کوئی برائی نہیں ہے ان میں؟ اگر ہے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا، اونچی، اور اس کا آسان طریقہ، اگر کوئی اعلانیہ گناہ جس کے گواہ ہیں لوگوں کے سامنے توبہ کر لیں، نہیں تو چھپ کر، اور اگر کسی کے معاملے میں اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے اور آپ اس تک نہیں پہنچ پا رہے تو اس کے لیے دعا کر دو۔ دوسرا طریقہ، معافی نہیں مانگ پا رہے تو اس کے لیے دعائے خیر کر لو، یہ ایک دوسرا طریقہ، مگر وہ رسائی ہو تو اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ ماں باپ کے معاملے میں، اولاد کے معاملے میں، میاں بیوی ایک دوسرے سے معافی مانگ لیں، کچھ گھستا نہیں ہے۔ نہیں بیوی مجھ سے مانگے، میں کیوں مانگوں؟ کیوں تم سے غلطیاں نہیں ہوتی؟ تو شوہر بیوی سے، بیوی شوہر سے، اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو کوئی چھوٹا ہوتا نہیں۔ ہم سب کو معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی ایسی بات جو عند اللہ و عند الرسول، یعنی اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک حق یا ثواب ٹھیک نہیں ہے، اور ہم سے کوئی ایسا کام ہوا ہے، ہم اللہ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کرتے ہیں اور کریں کہ یا اللہ ہماری توبہ، ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، یا اللہ ہماری توبہ، توبہ قبول، دل میں ارادہ ہو پکا کہ آئندہ گناہ کرنا نہیں، تو کوشش کرنی ہے سب سے پہلے توبہ کی۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد ہم سب کو بہت زیادہ دعا کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ اونچی دعا میں آپ کو مزہ بھی آتا ہے، اپنے لیے بھی، سب کے لیے مانگو۔ اس وقت افغانستان میں، عراق میں، شام میں اور برما میں اور کہاں کہاں ہندوستان میں، دوسری کشمیر میں، کہاں کہاں مسلمانوں پر کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں۔ یہود و نصارہ، ہنود و مجوس کی سازش ہے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف۔ کس قدر ایسے میں ہم مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنی ہے اور دعا کرنی ہے، یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو متحد کرتے، ہم سب پھر قوت بنے اور ہماری کھوئی ہوئی عزت ہمیں واپس ملے۔ یہ ساری دنیا آپ کے زیر نگیں ہوگی، کب؟ جب آپ اللہ کے سچے بندے بن جائیں گے، نبی کے سچے غلام بن جائیں گے۔ مگر ہم تو مست ہیں ان کے دیے ہوئے کھلونے، ان کی فلمیں، ان کے سارے کھلونوں سے لگے ہوئے، ہر وقت جناب ہمارے پاس کمپیوٹر، آئی پیڈ، آئی پوڈ، یہ ٹیلی فون، کمپیوٹر، ہر وقت ان میں انہی کے ساتھ ہم لگے ہوئے۔ اس سے کوئی نیکی کا ہی کام لے لو، لیکن لگے ہوئے ان کے ساتھ، اور جناب چیٹنگ ہو رہی ہے، لڑکے لڑکیاں بگڑ رہے ہیں، فحاشی عام ہو رہی ہے، تو بتاؤ پھر کیا آج کی رات بخشش ملے گی؟ اونچی۔ اور اس ملک کو بنایا تھا اسلام کے نظام کے لیے، یہاں اپنی بہو بیٹیوں کو ننگا کر دیں،
اب باپ بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر، بہو کے ساتھ بیٹھ کر، بہن کے ساتھ بیٹھ کر مجرا بھی دیکھ رہا ہے، ننگی لڑکیاں بھی دیکھ رہا ہے، ڈرامے بھی دیکھ رہا ہے، فلمیں بھی دیکھ رہا ہے، غیرت رہے گی؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ تو یہ سب چیزیں پھر اگر ہم کر رہے ہیں تو بتاؤ پھر بخشش ملے گی؟ مجھے اور آپ کو بدلنا ہوگا۔ ہمارے ہاں وعدے کی پابندی رہی نہیں، جھوٹ بولنا عام، وہ جھوٹ ہمارے منہ میں آ کے شرماتا ہوگا کہ پتہ نہیں کس کے منہ میں آ گیا ہوں، اس طرح ہم بولتے ہیں۔ شیطان نے جھوٹ نہیں بولا تھا، اللہ نے فرمایا کیوں سجدہ نہیں کیا، اس نے جھوٹ نہیں بولا، بالکل صاف صاف جواب دیا۔ اس کو بھی پسند نہیں جھوٹ، اور ہمیں بہت زیادہ پسند ہے۔ تو ہم یہ برائیاں اگر دور نہیں کریں گے تو کیا بخشش ملے گی؟ اگر یہ سمجھ رہے ہو نہیں آج کی رات جاگ لیا، اگلی رات پھر آئے گی، سال کے بعد پھر جاگ لیں گے، رمضان میں ایک رات جاگ لیں گے، بس بیڑا پار۔ مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا۔ قبرستان جانا سنت ہے، آج کی رات خاص طور پر قبرستان میں جا کر فاتحہ خوانی کریں، سورہ یاسین پڑھیں، سورہ ملک پڑھیں، وہاں پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 15 مرتبہ قل شریف، 11 مرتبہ قل شریف، نہیں تو کم از کم 3 مرتبہ قل شریف پڑھ کر تمام ایمان والوں کو ایصال ثواب کریں۔ قبروں پر موم بتی، چراغ یا اگربتی نہ جلائیں، سائیڈ پر کہیں ہو، کیونکہ اگربتی کی قبر والے کو ضرورت نہیں ہے، اس روشنی کی اس کو ضرورت نہیں، ایمان کا نور ہوتا ہے جو کام آتا ہے۔ حضور آئیں گے تو ان کی برکت سے نور ہوگا، یہ آپ کی موم بتی کا اندر نور نہیں جاتا، یہ لوگوں کے لیے ہوتا ہے الگ سے، کہیں قبر کے اوپر آگ نہیں جلانی چاہیے۔ اگر آپ کو خوشبو کرنی ہے تو کسی ایک کنارے پہ لگا دیں اگربتی، اس کے دھوئیں سے لوگوں کو فائدہ ہو، قبر والے کو اس سے کوئی فائدہ۔ ہاں، تازہ پھول ڈالتے ہیں، اس سے قبر والے کو فائدہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب تک تازہ رہیں گے، تسبیح پڑھیں گے، اس سے اس کو خوشی بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا۔ پھول جب تک تازہ رہتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں اللہ کی، وہ قبر والا سنتا ہے، خوش ہوتا ہے، اس کو ثواب بھی ہوتا ہے، ڈالنے والے کو بھی ثواب ہوتا ہے۔ تو وہاں فاتحہ، لیکن قبروں کو پھلانگنا اور قبروں پر پاؤں رکھنا جائز۔ آواز آئے سب کی؟ وہ جی میرے والد صاحب کی قبر اندر کر کے ہے، میں نے تو وہیں تک جانا ہے، تو اس کے لیے آپ 50 قبریں پھلانگ رہے ہیں، ثواب تو ہوگا نہیں، الٹا اتنا گناہ۔ حدیث میں آتا ہے آگ لگی ہو اس میں پاؤں رکھ دے، قبر پر پاؤں نہ رکھے۔ سمجھ آ رہی بات؟ تو قبرستان ضرور جائیں، ایصال ثواب کریں۔